بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج ہم آپ کے لیے آلو انڈے کی ریسپی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چولہے کو آن کر لیا، اس کے اوپر پین رکھ لیا، اس میں 1 سے 1.5 کپ آئل شامل کر لیا اور اسے گرم ہونے کے لیے چولہے پہ رکھ لیا۔ آئل کا گرم ہونا بہت لازمی ہے، ورنہ اس میں کچا پن سا رہ جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا۔ آئل گرم ہو چکا ہوا ہے، تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 عدد میڈیم سائز کے پیاز کو اس میں ایڈ کر کے اسے اچھے طریقے سے فرائی کیجیے گا یہاں تک کہ یہ سنہری ہو جائے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک لائک اور سبسکرائب شیئر نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پیاز کو اچھے طریقے سے سنہری کر لیں۔ یہ دیکھیں پیاز سنہری ہو چکا ہوا ہے، تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لہسن ادرک کا پیسٹ۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اسے بہت اچھے طریقے سے اس پیاز کے اندر اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کیجیے گا، کیونکہ اس کی ایک مخصوص اسمیل ہوتی ہے جو کہ کھانے میں اچھی تو لگتی ہے، لیکن اگر یہ کچا رہ جائے تو پھر یہ بہت بری بھی لگتی ہے۔ اس میں نے ٹماٹو پیسٹ شامل کر لیا ہے۔ میرے پاس تازہ ٹماٹر نہیں تھے تو میں نے فریز کیے ہوئے ٹماٹر 3 عدد لے کے اس کا پیسٹ بنایا، اس کے اندر شامل کر لیا۔ اس میں اب مسالے میں اسے اچھے طریقے سے ایڈ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس تازہ ٹماٹر موجود ہوں تو 2 عدد ٹماٹر اس میں جائیں گے۔ اسے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں اور اسے 3 سے 4 منٹ اسے اچھے طریقے سے فرائی کریں، اور اس کے بعد اس میں اب شامل کر رہی ہوں ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ میں نے 4 سے 5 ہری مرچیں لی ہیں اور اس کا تھوڑا سا ہلکا سا پانی کا ٹچ دے کے اس کا پیسٹ بنا لیا۔ اسے مسالے میں اچھے طریقے سے بھونیں۔ آلو انڈے کے سالن میں اس کا ٹیسٹ بہت زبردست لگتا ہے۔ اب میں اس میں کچھ اور مسالے ایڈ کر رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے سالن کے حساب سے جو سی کوانٹٹی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ 1 چمچ نمک اس میں ایڈ کر رہی ہوں، 1 چمچ سرخ مرچ کا پاؤڈر جائے گا اس میں، اور اس کے علاوہ اس میں 1/2 چمچ ہلدی جائے گی، یا آپ کے جتنے بھی سالن کی رنگت آپ کو چاہیے وہ میں 1/2 چمچ ڈال رہی ہوں، اس سے اس کی کلر اور اس کا بہت زبردست کلر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں زیرہ پاؤڈر جائے گا اور خشک دھنیا پاؤڈر جائے گا 1 چمچ 1 ٹی اسپون۔ اسے ایڈ کر لیا اور اسے 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے اسے فرائی کر لیں۔ مسالے کو اچھے طریقے سے اگر ہم لوگ بھونتے نہیں ہیں تو سالن کا ٹیسٹ نہیں آتا، اس وجہ سے یہ آپ میری ٹپ سمجھ لیں کہ اسے اچھے طریقے سے بھوننے تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں اب میں شامل کر رہی ہوں آلو۔ ½ کلو آلو تھے جو کہ میں نے پہلے سے دھو کر کاٹ لیے ہوئے تھے کیوبس کی شکل میں، یا جون سی بھی شکل آپ کو پسند ہو آپ اس میں اس شکل میں کاٹیں اور اس میں ایڈ کر لیا۔ اب اسے 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے فرائی کریں، اس سے اس کا جون سا ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گا، اور اسے فرائی کرنا بہت لازمی ہے۔ اسے میں نے 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے فرائی کر لیا۔ اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 پیالی پانی۔ 1 پیالی پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے میں کور لگا کر تقریباً 10 منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی۔ تو چلیے جناب، اسے پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آلو کو میں نے چیک کر لیا، آلو بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہوئے ہیں۔ تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 3 عدد انڈے۔ گرمی کا موسم ہے، اگر آپ کو لگے کہ انڈے میں نے پہلے چیک کر لیے تھے پانی کے اندر ڈال کے میرے انڈے ٹھیک تھے، تو میں اس میں ڈائریکٹ ایڈ کر رہی ہوں، لیکن آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ الگ سے اسے ایڈ کر سکتی ہیں کسی الگ سے باؤل میں ڈال کے۔ اسے فوراً ہی ہلانا نہیں ہے، اسے فوری ہلانا نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کے کافی بڑے بڑے پیسز چاہیے ہیں، اس سے یہ سالن بہت مزے کا لگتا ہے۔ اسے اچھے طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے بھون لیں تاکہ انڈے کے کچے پن کی اسمیل اس سالن میں نہ رہے، اور اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے تو اس کا ذائقہ نکلتا ہے، ورنہ اس میں کچے پن سا یا انڈے کی بسان سی آتی ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہرا دھنیا، اس میں ایڈ کر رہی ہوں، اور مجھے ہرا دھنیا پکا ہوا نہیں پسند تو اسے میں پکاؤں گی نہیں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی اچھی لک اس کی آئی ہے، اسے ڈش آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے بنائیں، کھائیں، انجوائے کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔
تب تک کے لیے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.